نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أزمن له الجنة. حضرات، ہم پر اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں اور احسانات ہیں. ہر نعمت اور احسان اس قدر اہم ہے کہ اس کا متبادل نہیں. یہاں تک کہ خود حضرت انسان بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا مرکب و مجسم ہے. اگر انسان اپنے قد کاٹھ پر غور کرے تو وہ اللہ رب العالمین کی کاریگری کو بخوبی سمجھ لے. اپنے وجود پر غور کرے تو وہ اللہ رب العالمین کی حاکمیت اور الوہیت کو سمجھ سکے. رب العالمین نے ایک انسان پر اس دنیا میں کئی احسانات، نعمتیں اور انعامات انسان کو عطا کیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. حضرات، انہی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت جو اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو بلکہ تمام انسانوں کو عطا کی، جو بہت ہی خاص اور اہم نعمت ہے، وہ نعمت ہے زبان، جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا کی ہے. انسان اس کے ذریعے اپنا مافِ ضمیر کو، اپنے خیالات کو، اپنی خوشی اور غمی کو بیان کر سکتا ہے، حق و باطل کا اظہار کر سکتا ہے، اپنے دکھ اور غم کا بھی اظہار کر سکتا ہے. الغرض، یہ نعمت دے کر اللہ رب العالمین نے انسان پر بہت ہی بڑا احسان فرمایا. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. کہ ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں اور اظہار بیان کے لیے ایک زبان اور 2 ہونٹ عطا نہیں کیے؟ کہ انسان ان آنکھوں سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، اللہ رب العالمین کے انعامات کو دیکھ کر اپنی اس زبان سے اللہ رب العالمین کا شکر گزار، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے. جیسا کہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہ تم اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کروں گا. حضرات ذی وقار، یہ نعمت دیکھ کر اللہ رب العالمین نے انسان کو شتر بے مہار کی طرح آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ کچھ قانون، طریقے اور سلیقے بتائے کہ جس کے ساتھ زبان کا صحیح استعمال سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے. اور اگر انسان اس زبان کو غلط استعمال کرے تو پھر وہ نفاق کا شکار بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون. تحقیق فلاح پا گئے ایمان والے کامیاب ہو گئے. ان ایمان والوں کی نشانی میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کرنا. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیحین کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. کہ تم میں سے جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان اتق اللہ فینا. کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو ابن آدم کی جتنے بھی اعضاء ہیں وہ تمام کے تمام اس زبان کے سامنے
ایک التجا کرتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، کہ اللہ رب العالمین سے آج تو ہمارے معاملے میں ڈرتی رہنا۔ معلوم ہوا کہ اگر انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اپنی زبان کو کنٹرول رکھے، تو انسان کے باقی اعضاء کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر انسان اپنی زبان کو ہی بے قابو کر دے، اپنے کنٹرول سے باہر کر دے، تو باقی اعضاء بھی مشکل میں پڑ جاتے، باقی اعضاء بھی بگڑ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان کی بدولت ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر یہ فرمایا، اے افضل البشر، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا عمر، اس زبان نے مجھے بڑی ہی ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے، اس لیے اس زبان کو قابو کر رہا ہوں تاکہ اس میں اچھائی تو ہو، برائی نہ ہو، اس میں صدق تو ہو، کذب نہ ہو، وفا تو ہو پر جفا نہ ہو۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی، اس کی شرمگاہ، کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اور دوسری زبان ہے کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے گا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اسے بھی جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی حفاظت میں رہے۔ آج ہمارے معاشرے میں فساد بڑھتا ہے، فتنہ بڑھتا ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ چکی ہیں، تقاضے ٹوٹ چکے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ چکی ہیں، اہل و عیال ٹوٹ چکے ہیں، بکھر چکے ہیں۔ وجہ کیا بنتی ہے؟ یہی زبان وجہ ہے کہ اس زبان کی بدولت ہی انسان اپنوں سے، غیروں سے، دوستوں سے، سب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس زبان سے کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا جملہ ادا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ جاتے، اس کے دوست، اہل و عیال اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی ضرورت پڑی تو دوست بھی دور، رشتہ دار بھی دور، انسان مجبور ہو کر پھر کیا کرتا ہے؟ پھر افسوس کرتا ہے۔ اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں جب اس کے رشتہ دار، اس کے اہل و عیال، اس کے دوست و احباب اس سے دور ہو جائیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ جملے فرمائے کہ خبردار جھوٹی گواہی سے بچتے رہو، جھوٹی گواہی سے بچتے رہو۔ یہاں تک کہ ایک صحابی رسول بیٹھے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرما لیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ نازیبہ کلمات ادا کر دیے، کچھ نازیبہ کلمات کہہ دیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کیا کہا تھا کہ یہ چھوٹے اور پستہ قد والی ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجتہ، اے عائشہ تم نے آج اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ ادا کر دیا کہ اگر اسے سمندر میں بھی ڈال دیا جائے تو وہ سمندر بھی پورا کا پورا کڑوا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد